اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے عزیز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خصال کا نواں حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ باب نمبر 3، حدیث نمبر 131۔ 3 اشخاص نیکی اور بدی میں شریک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نیکی یا بدی کا حکم دیا یا ان کی طرف رہنمائی کی وہ اس فعل میں شریک ہے۔ جس نے برائی کا حکم دیا یا برائی کی طرف رہنمائی کی یا اس کی طرف اشارہ کیا وہ سب گناہ میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو 3 چیزیں عطا کر دی ہیں۔ حدیث نمبر 132۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو 3 چیزیں دی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مومن کو 3 چیزیں عطا کی ہیں، ایک دنیا میں عزت، دوسرے آخرت میں نجات، اور تیسرے لوگوں کے دل میں رعب و دبدبا۔ حدیث نمبر 133۔ دین میں 3 آدمیوں سے ڈرنا چاہیے۔ سلیم ابن قیس ہلالی نے کہا کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 آدمیوں سے دین کے بارے میں ڈرو۔ ایک قرآن پڑھنے والا کہ جب اس کے چہرے سے قرآن کا نور چمکے تو وہ اپنے ہمسائے پر شرک کی تہمت لگا کر اس پر تلوار کھینچے۔ عرض کیا یا امیر المومنین، ان میں مشرک کون ہے؟ آپ نے فرمایا تہمت لگانے والا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس نے نئی نئی باتیں پیش کی اور جب جھوٹ کی بدعت چل پڑی تو اس کو بدعت نے کافی فائدہ پہنچایا، یعنی دین میں بدعت کرنے والا۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالی سلطنت عطا کرتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، جبکہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کسی کو اللہ کی نافرمانی میں اطاعت کا حق حاصل نہیں ہے۔ معصیت میں اطاعت خدا نہیں ہے۔ گناہ گار حق اطاعت نہیں رکھتا۔ اطاعت صرف اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور اولو الامر کی ہے، کیونکہ یہ لوگ معصوم اور پاک ہیں اور خدا کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے۔ حدیث نمبر 134۔ گرجا نشین پادری کا امام سے 3 باتیں پوچھنا۔ سلمہ کنیز فروش کا بیان ہے کہ میرے ایک ساتھی نے کہا کہ میں اس کے کھیت کی نگرانی کروں۔ کھیت کے پاس ایک گرجا گھر تھا۔ جب زوال کا وقت ہوتا تھا تو میں وضو کرتا اور نماز پڑھتا تھا۔ ایک دن پادری نے مجھے بلایا اور کہا کہ نماز کیا چیز ہے، اس کو کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ فرزند رسول نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا وہ عالم ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں وہ عالم ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ان سے 3 باتیں پوچھو، ایک انڈا، دوسرے مچھلی اور تیسرے پرندے کے کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ میں نے اس سال حج کیا اور میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی کہ مولا، ایک آدمی نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں آپ سے 3 باتیں پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کی کہ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ انڈے، مچھلی اور پرندے کی کیا چیز حرام ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہنا کہ انڈے کا جب تک نیچے سے سر نہ دیکھو اس کو نہ کھاؤ، جس مچھلی کا چھلکا نہ ہو اس کو نہ کھاؤ، اور جب تک پرندے کا قانصہ نہ ہو اسے نہ کھاؤ۔ میں حج کر کے واپس جان بوجھ کر پادری کے پاس گیا اور اس کو امام کی بات سے آگاہ کیا۔ اس نے قسم کھا کے کہا کہ وہ شخص یا تو نبی ہے یا نبی کے وصی ہیں۔ حدیث نمبر 135۔ اللہ تعالیٰ سے زمین 3 چیزوں کی وجہ سے فریاد کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زمین 3 چیزوں کے گرنے کی وجہ سے فریاد کرتی ہے، ایک خون ناحق کے گرنے کی وجہ سے،
دوسرے زنا کے غسل کے پانی کے گرنے کی وجہ سے، اور تیسرے طلوع فجر سے پہلے سونے کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 136، پروردگار عالم تین چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ویران گھر میں آدمی کے سونے، دوسرے راستے میں نماز پڑھنے، اور تیسرے سواری کے بغیر باندھے چھوڑ دینے سے پروردگار عالم حفاظت نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 137، تین اشخاص قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین اشخاص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ شخص جو اپنے دینی بھائی کی شادی کروائے، دوسرا وہ شخص جو اپنے دینی بھائی کی خدمت کرے، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے دینی بھائی کے راز کو راز رکھے۔ حدیث نمبر 138، تین چیزیں اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں اللہ سے شکایت کریں گی: ایک ویران مسجد جس کے پاس رہنے والے اس میں نماز نہ پڑھتے ہوں، دوسرے وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان موجود ہو، اور تیسرے قرآن مجید جو ایک کونے میں لٹکا ہوا ہو اور کوئی اس کو پڑھتا نہ ہو۔ حدیث نمبر 139، قرآن کے پڑھنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کا پڑھنے والا ایک وہ شخص ہے جس نے اسے پڑھ کر سرمایہ حیات بنا لیا، اس نے بادشاہوں سے فائدہ اٹھایا، لوگوں کا آقا بنا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس نے قرآن پڑھا، اس کے الفاظ کو یاد کیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا، اس کو ضائع کر دیا۔ تیسرا وہ پڑھنے والا شخص ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا، اس کی تعلیمات کو دل کے ورد کا آسرا بنایا، رات کو اس سے مناجات کی، دن کو اس نے روزے میں گزارا، مسجد میں اس کے ذریعے سے عبادت کی، اپنے بستر سے الگ رہا۔ ایسے لوگوں کے ذریعے پروردگار عالم بلا اور مصیبت کو دور اور دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے، ان کی وجہ سے آسمان سے بارش برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اس حدیث کو مزید واضح کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے عالم تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ شخص جو قرآن کو اس لیے پڑھتا ہے کہ بادشاہوں اور اہل حکومت سے فائدہ اٹھائے اور لوگوں کے مالک بن سکیں، ایسا شخص دوزخی ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا، اس کے معنی پڑھے لیکن اس پر عمل نہ کیا، وہ شخص بھی دوزخی ہے۔ تیسرا وہ شخص جس نے قرآن کو پڑھا، اس کے مطلب میں غور و فکر کیا، آیات محکم پر عمل کیا، متشابہ پر ایمان لایا، فرائض ادا کیے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتنے اور گمراہی سے بچا لیا۔ ایسا شخص جنتی ہے، جس شخص کی چاہے گا شفاعت کرے گا۔ حدیث نمبر 140، تین آدمیوں میں بڑے جرم والا کون ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان میں کون بڑا مجرم ہے۔ ایک وہ شخص جو جنازے کے ساتھ بغیر چادر کے چلے، دوسرا وہ شخص جو کہے کہ اس سے نرمی برتو، تیسرا وہ شخص جو کہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا۔ مصنف اس حدیث کے آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ ترجمہ اور شرح حدیث کی ترجمہ اور شرح حدیث آگے آئے گی، کیونکہ یہ حدیث کچھ واضح نہیں ہو رہی، غالباً اس لیے مصنف نے بریکٹ میں ان جملوں کو لکھ دیا ہے۔ حدیث نمبر 141، تین مساجد کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد کوفہ کی طرف جانا چاہیے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری قبور کی طرف سفر کرنا چاہیے، آگاہ ہو جاؤ، میں زہر سے شہید کیا جاؤں گا، میں عالم مسافرت میں دفن کیا جاؤں گا۔ جو شخص میری زیارت کو آئے گا، اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 142، مولی میں تین فائدے ہیں۔ جناب بن سدیر نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دسترخوان پر
جب بیٹھا ہوا تھا تو سوال کیا کہ مجھے میں دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے مولی دیتے ہوئے مولا نے فرمایا اے حنان مولی کھاؤ، اس کے 3 فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے پتے ریح یعنی ہوا خارج کرتے ہیں، اس کا مغز پیشاب جاری کرتا ہے اور اس کی جڑ بلغم دور کرتی ہے۔ حدیث نمبر 143، 3 چیزیں نقصان نہیں کرتی۔ منصور ابن یونس نے کہا کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 چیزیں نقصان نہیں پہنچاتی، ایک انگور، دوسرا گنا اور تیسرا لبنانی سیب۔ حدیث نمبر 144، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے 3 گھروں کے ضامن ہیں جس نے 3 چیزیں چھوڑ دی ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے 3 گھروں کا ضامن ہوں، ایک گھر صحن زار بہشت میں، دوسرا مرکز بہشت میں اور تیسرا بالائے بہشت میں۔ جس نے جنگ جدل کو چھوڑ دیا اگرچہ وہ حق پر ہو، یعنی فتنے سے دور رہا اور انتشار سے اور لڑائی سے دور رہا، حالانکہ وہ حق پہ تھا لیکن جھگڑے کو روکنے کے لیے اس نے لڑائی کو چھوڑ دیا۔ دوسرا وہ کہ جس نے مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ نہ بولا، اور تیسرا وہ شخص کہ جو بہت خوش اخلاق ہوگا۔ حدیث نمبر 145، امیر المومنین علیہ السلام کو 3 گروہوں میں جنت کا امیر المومنین علیہ السلام کو بہت معذرت 3 گروہوں میں جنگ کا حکم ہوا، اور وہ 3 گروہ کون کون سے تھے؟ علقمہ نے کہا کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے ناکسین یعنی جنگ جمل والے، قاسطین یعنی اہل شام معاویہ والے، اور مارقین یعنی نہروان والے سے جنگ کرنے کا حکم ہوا۔ کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ ناکسین جمل والے، قاسطین اہل شام یعنی امیر معاویہ، اور مارقین نہروان والے ہیں۔ میں نے اس کتاب وصف الشرائع مارقین میں بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 146، جس میں 3 باتیں نہ ہوں اس کا اللہ اور رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 چیزیں نہ ہوں اس کا اللہ اور رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک علم جس سے جہالت کو دور کیا جا سکے، دوسرا اچھا اخلاق کہ جس سے لوگوں میں زندگی گزارے، اور تیسرے پرہیزگاری کہ جس سے خدا کے گناہ سے بچے۔ حدیث نمبر 147، حرمات خدا 3 ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرمات خدا 3 ہیں، جس نے ان کا خیال رکھا خدا اس شخص کے دینی اور دنیاوی معاملات کا خیال رکھے گا، جو ان کا خیال نہیں رکھے گا خدا اس کی کسی چیز کا خیال نہیں رکھے گا۔ ایک اسلام کی عزت، دوسرے میری عزت، اور تیسرے میری اطرت کی عزت۔ ابن عباس نے کہا کہ حرمات خدا 3 ہیں، ان کے برابر کوئی چیز نہیں۔ ایک کتاب خدا جس میں خدا کا نور اور حکمت ہے، ایک خدا کا گھر جس کو لوگوں کے لیے قبلہ قرار دیا گیا ہے، خدا صرف اس کی طرف نماز وغیرہ میں توجہ قبول کرتا ہے، اور تیسرے تمہارے نبی کی اطرت۔ حدیث نمبر 148، ایمان کی حقیقت 3 ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں جا رہے تھے کہ آپ کو اونٹ سوار ملے۔ انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے ان کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، اس کے حکم کو تسلیم کرنا، تمام امور کو اللہ کے سپرد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عالم اور حکیم ہو، قریب ہے کہ دانائی میں انبیاء کے قریب ہو جاؤ۔ اگر تم سچے ہو، جس گھر میں نہ رہو اس کو نہ بناؤ، جس مال کو نہ کھاؤ اس کو جمع نہ کرو، اللہ سے ڈرو،
اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ حدیث نمبر 149، حج 3 وجوہات کی بنا پر واقع ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی حج کو 3 طرح کرتا ہے۔ ایک شخص حج افراد کی نیت کرتا ہے، دوسرے قربانی کا جانور لے جاتا ہے، اس کو حج قرآن کہتے ہیں۔ ایک شخص حج افراد کی نیت سے کرتا ہے، قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے جاتا، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ ایک شخص میقات سے عمرہ تمتع کی نیت کرتا ہے کہ مکے میں جا کر حج کا احرام باندھوں گا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاجی 3 قسم کے ہیں، ان میں قسمت کا اچھا وہ ہے کہ جس کے گزشتہ آئندہ گناہ بخش دیے جائیں اور اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں اور آئندہ گناہوں کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ تیسرے وہ شخص کہ جس کا حج نہیں، اس کا اہل اور مال محفوظ ہوگا، یعنی فقط دنیا اسے ملے گی۔ حدیث نمبر 150، 3 باتوں میں منع کرنا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھے تکبر سے، برے اخلاق سے اور بے صبری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان 3 باتوں کے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، ہمیشہ لوگ تم سے دور رہیں گے۔ لوگوں سے محبت سے پیش آؤ، لوگوں کی تکالیف پر صبر کرو، سچے دوست سے اپنا مال اور جان خرچ کرو، جاننے والوں سے نیکی کرو، انہیں پاس بلاؤ، عوام الناس سے خندہ پیشانی اور محبت سے ملو، دشمن سے عدل و انصاف کرو، اپنے دین اور عزت کو ہر شخص سے بچاؤ، اس کی خود دیکھ بھال کرو، یہ بات تمہارے دین اور دنیا دونوں کو ٹھیک رکھے گی۔ حدیث نمبر 151، 3 مقامات پر کالا رنگ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کالا رنگ مکروہ ہے، مگر 3 چیزوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک امامہ، دوسرا موزہ اور تیسرا چادر۔ حدیث نمبر 152، حج پر جانے والے میں یہ 3 عادتیں ہونی چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حج کرنے میں 3 صفات موجود نہیں ہوں گی۔ حج کرنے والے میں 3 صفات موجود نہیں ہوں گی، ان میں پرہیزگاری ہو جو اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رکھے، اس میں بردباری ہو جو اس کو اللہ کی ناراضگی سے باز رکھے، اور تیسرا اچھا ساتھی۔ حدیث نمبر 153، ضیافت 3 دن کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمانی کا حق 3 روز تک ہے، اس کے بدلے صدقہ ہے۔ پھر فرمایا، اپنے بھائی کے پاس اس قدر مہمان رہو کہ اسے گناہ گار یا زیر بار نہ کر دو۔ عرض کیا گیا، کیوں کر گناہ گار بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے اگر کچھ نہ رہ جائے۔ حدیث نمبر 154، 3 باتوں سے مسلمان کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر منا کے مقام پر مسجد خیف میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرے جس نے میری بات سنی اور اس کو یاد رکھا، اس شخص کے پاس پہنچایا جو زیادہ فقیہ ہو۔ 3 باتوں میں مسلمان کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا: کام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص، ائمہ مسلمین کی نصیحت پر عمل، ان کی جماعت کو لازم پکڑنا، ان کی دعوت تمام مسلمانوں کو شامل کرتی ہے، ایک دوسرے کے بھائی ہونے میں ان کا خون مشترک ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ان میں کم ترین ان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، تمام مسلمان ایک دوسرے کے مقابل میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ حدیث نمبر 155، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ 3 چیزیں برحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ 3 چیزیں برحق ہیں۔
ایک تم، دوسرے تمہارے بعد ہونے والے اوصیاء، تیسرے اللہ تعالیٰ کی شناخت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت تمہاری معرفت کے ذریعے ہوتی ہے۔ جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جس کو تم جانتے ہوگے اور وہ تمہیں جانتا ہوگا۔ دوزخ میں وہ جائے گا جو تمہارا منکر ہوگا اور تم اس کے منکر ہوگے۔ حدیث نمبر 156، مرنے کے بعد 3 چیزیں فائدہ دیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کو 3 چیزیں فائدہ دیں گی۔ ایک، اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا ہو جو قیامت تک جاری رہے۔ دوسرے، خود کوئی چیز وقف کی ہو جو کسی کی میراث نہ ہو۔ تیسرے، نیک کام کیا ہو جس پر خود عمل کیا ہو اور اس کے مرنے کے بعد لوگ عمل کرتے ہوں، اور نیک فرزند چھوڑا ہو جو اس کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہو۔ حدیث نمبر 157، اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو جنت میں جگہ نہیں دے گا۔ ابو ہارون مکفوف نے کہا، مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ پروردگار عالم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس کا پڑوسی خیانت کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کی کہ کیا خیانت کرنے والا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جس نے 1 درہم اپنے مومن بھائی سے ذخیرہ کر کے رکھا یا دنیا کی کوئی چیز اس سے روک کر رکھی۔ میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک وہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کیا ہو، دوسرے حکم پیشوا اور امام برحق رد کیا ہو، اور تیسرے مرد مومن کے حق کو روکا ہو۔ حدیث نمبر 158، باب 3 ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ باب 3 ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مومن کو جنا، جس نے مومن اور کافر کو جنا۔ ابلیس نے کافر کو جنا، اس نے جننے کا سلسلہ ان میں جننے کا سلسلہ نہیں ہے، وہ انڈے دیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، ان میں مادہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 159، مومن کو 3 عادتیں عطا ہوئی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو 3 عادتیں عطا کی ہیں، ایک دنیا میں عزت، دوسرے آخرت میں کامیابی، تیسرے ظالموں کے دل میں خوف۔ حدیث نمبر 160، لوگ 3 چیزوں کی آرزو رکھتے ہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سزاوار ترین مرد چاہتے ہیں کہ تمام کنجوس دولت مند ہو جائیں، کیونکہ جب تمام لوگ دولت مند ہو جائیں گے تو کسی سے لینے کی توقع نہیں رکھیں گے۔ سزاوار ترین مرد چاہتے ہیں کہ عیب دار شخص زیادہ ہو جائیں، جب مرد زیادہ ہو جائیں گے تو کسی کی عیب جوئی نہیں کریں گے۔ سزاوار ترین مرد چاہتے ہیں کہ تمام بے عقل مرد حلیم یا باحوصلہ ہو جائیں، برخلاف کنجوسوں کے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ پریشان ہوں۔ آلودگان چاہتے ہیں کہ لوگ آلودہ اور معتوب ہوں۔ بے عقل چاہتے ہیں کہ تمام لوگ بے عقل ہوں، کیونکہ فقر کی صورت میں کنجوسوں کے محتاج ہوں گے۔ فساد اور عیب جوئی عیب والے کے کام ہیں، بے وقوف اور بے عقل کے گناہ محسوب نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 161، امور 3 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امور 3 ہیں، ایک وہ امر جس کی اچھائی تجھے معلوم ہو، اس پر عمل کرو۔ دوسرا وہ کہ جس کی گمراہی تم پر ظاہر ہو، اس کو چھوڑ دو۔ تیسرا وہ کہ جس میں اختلاف ہو، اس کو خدا کے حوالے کر دو۔ حدیث نمبر 162، چور 3 ہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چور 3 ہیں، ایک زکوٰۃ نہ دینے والا، دوسرا وہ کہ جو اپنی عورت کا حق مہر کھا گیا ہو، اور تیسرا وہ کہ جو قرض لے کر واپس نہ کرے۔ حدیث نمبر 163، فرشتوں کے گروہ 3 ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جن کے 2 پر ہیں، دوسرے وہ جن کے 3 پر ہیں، اور تیسرے وہ کہ جن کے 4 پر ہیں۔ حدیث نمبر 164، جن اور انسان 3 قسم کے ہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جنات کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، دوسرا ہوا میں رہتا ہے، اور تیسرا حصہ کتوں اور سانپوں کی شکل میں موجود ہے۔ انسانوں کے 3 حصے ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جب اللہ کے
سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ دوسرے وہ ہوں گے جن سے حساب ہوگا اور عذاب میں ہوں گے۔ تیسرے وہ ہوں گے جن کی شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی اور ان کے دل شیاطین کے دل ہوں گے۔ حدیث نمبر 165۔ 3 اشخاص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 اشخاص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ایک جاہل، دوسرا جھوٹ بولنے والا اور تیسرا کھلم کھلا بدکاری کرنے والا۔ حدیث نمبر 166۔ 3 چیزیں کھانے سے جسم موٹا، 3 چیزیں کھانے سے جسم پتلا ہوتا ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں کھانے سے جسم موٹا ہوتا ہے اور 3 چیزیں کھانے سے جسم پتلا ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو کھانے سے جسم موٹا ہوتا ہے وہ یہ ہیں: ہمیشہ گوشت کھانا، دوسرے خوشبو سونگھنا اور تیسرے نرم کپڑے پہننا۔ جن چیزوں کے کھانے سے جسم پتلا ہوتا ہے وہ یہ ہیں: ایک انڈا کھانا، دوسرے مچھلی کھانا اور تیسرے گلے خورما کھانے سے۔ کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ روزانہ نہانے سے جسم لاغر ہو جاتا ہے، ایک روز چھوڑ کر نہانا چاہیے۔ حدیث نمبر 167۔ مسلمانوں کے تمام احکام 3 طریقوں سے جاری ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں کے تمام احکام 3 طریقوں سے جاری ہوتے ہیں: ایک شہادت عادلہ سے، دوسرے قطعی قسم اور تیسرے وہ حکم جو ائمہ طاہرین کی طرف سے پہنچا ہو۔ حدیث نمبر 168۔ 3 چیزیں 3 چیزوں کے ساتھ ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو حکم دیا کہ وہ دوسری 3 چیزوں کے ساتھ ملی رہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا تو نماز پڑھے، جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اپنے والدین کے شکر کرنے کا حکم دیا، جس نے والدین کا شکر نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کیا۔ اللہ سے ڈرنے اور صلہ رحمی کا حکم دیا، جس نے صلہ رحمی نہیں کی وہ اللہ سے نہ ڈرا۔ حدیث نمبر 169۔ 3 چیزیں خدا سے سفارش کریں گی اور سفارش قبول ہوگی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ سے سفارش کریں گی اور ان کی سفارش قبول ہوگی: ایک انبیاء کی سفارش، دوسرے علماء کی سفارش اور تیسرے شہداء کی سفارش۔ حدیث نمبر 170۔ سب سے پہلے قرآن دازی میں 3 تن تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے جس کے لیے قرآن دازی کی گئی وہ مریم بنت عمران تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے رسول، آپ تو اس وقت نہیں تھے جب مریم کے لیے پانی میں لوگوں نے قرآن ڈالا، اور ان کی سرپرستی کون کرے گا؟ جب مریم کے لیے لوگوں نے پانی میں قرآن ڈالا کہ ان کی سرپرستی کون کرے گا؟ قرآن 6 تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے قرآن دازی ہوئی، 3 بار حضرت یونس کا نام قرآن دازی میں نکلا۔ وہ کشتی کے درمیان آئے، مچھلی منہ پھیلائے ہوئے تھی اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے منہ میں دے دیا۔ عبد المطلب کے 9 فرزند تھے۔ انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ ایک فرزند عطا کرے گا تو اس کو ذبح کر دیں گے۔ جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اور اس کو ذبح نہیں کر سکتے تھے، ان کو ذبح نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جناب رسول اللہ آپ کی نسل میں تھے۔ 10 اونٹوں اور جناب عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ 10 اونٹ کر کے زیادہ کرتے گئے اور قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلتا گیا۔ جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام پہ نکلا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ انصاف نہیں کیا، 3 مرتبہ قرعہ ڈالا اور تینوں مرتبہ اونٹوں کے نام پہ قرعہ نکلا۔ کہا کہ اب میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا اور اس کے بعد اونٹوں کو نہر کیا۔ حدیث نمبر 171۔ سفر جل یعنی بہی میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ بہی ایک طرح کا پھل ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا سیب کی اور امرود کی طرح سے دکھتا ہے۔ شہاب ابن ادربا نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے زبیر، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بہی ہے۔ آپ نے فرمایا، بہی کھاؤ، اس میں 3 خصوصیات ہیں۔ اس نے عرض کی کہ کون سی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دل کو گرم، کنجوس کو سخی اور بزدل کو بہادر بناتی ہے۔ حدیث نمبر 172۔ پیاز میں 3 خوبیاں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیاز کھاؤ، اس میں 3 خوبیاں ہیں۔ ایک یہ کہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے، دوسرے دانت کو سخت کرتی ہے اور تیسرے نطفہ کو بڑھاتی ہے۔ حدیث نمبر 173۔
ورد 3 چیزوں میں اثر کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھی ہوئی دعاؤں کا ورد 3 چیزوں میں اثر کرتا ہے: گزندہ نشین، دوسرے نظر بد، اور تیسرا گرایا ہوا خون۔ حدیث نمبر 174، 3 چیزیں دین میں سمجھداری کی علامت ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ فہم اور بصیرت کی علامت بردباری، عقل مندی اور خاموشی ہے۔ حدیث نمبر 175، 3 چیزوں میں دم کرنا، پھونکنا برا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھی ہوئی دعا، گرم کھانے اور سجدہ کرنے کی جگہ پھونک مارنا برا ہے۔ حدیث نمبر 176، جس میں یہ 3 عادتیں ہوں گی وہ دوزخ میں ہوگا۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 عادتیں ہوں گی وہ یقیناً دوزخ میں ہوگا: ایک جفا کرنے والا، دوسرا بزدل، اور تیسرا کنجوسی کرنے والا۔ اگر عورت میں یہ 3 باتیں ہوں گی تو وہ دوزخ میں ہوگی: ایک بے شرمی، دوسرے خود فروشی، اور تیسرے بدکاری۔ حدیث نمبر 177، مال حرام کمانے سے 3 چیزیں مسلط ہوتی ہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مال حرام کمائے گا پروردگار عالم اس شخص پر 3 چیزیں مسلط کر دے گا: ایک عمارت، دوسرے پانی، تیسرے مٹی۔ حدیث نمبر 178، 3 باتوں میں مومن کے لیے آرام اور راحت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے 3 باتوں میں راحت ہے: ایک وسیع گھر جو اس کے عیب کو بری حالت میں چھپائے رکھے، دوسرے نیک عورت جو دنیا اور آخرت کے کام میں اس کی مدد کرے، تیسری بہن یا بیٹی جسے موت یا شادی کے بعد گھر سے جدا کر دے۔ حدیث نمبر 179، مرد کی سعادت 3 چیزوں میں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کے لیے سعادت یہ ہے کہ اس کی روزی کا سلسلہ اس کے وطن میں ہو، دوسرے اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے نیک افراد ہوں، تیسرے اس کا نیک فرزند ہو جو اس کا مددگار ہو۔ حدیث نمبر 180، 3 اشخاص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ولید ابن سبیح نے کہا کہ میں نے چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، ان کے پاس خرمے کا ایک تھال رکھا ہوا تھا۔ ایک سائل آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اس میں سے دیا، دوسرا سائل آیا، اس کو دیا، تیسرا سائل آیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں وسعت دے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس 30 یا 40 ہزار کا مال ہو، پھر اپنی مرضی سے راہ خدا میں تقسیم کر دے اور اس کے پاس کچھ نہ رہے، وہ ان 3 آدمیوں میں سے ہوگا جس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کی کہ میں قربان جاؤں، وہ کون افراد ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کو خدا نے مال سے نوازا، اس نے تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور کہتا ہے اے اللہ مجھے رزق دے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کیا میں نے اس کے رکھنے کا اختیار تجھے نہیں دیا تھا؟ تیسرے وہ شخص کہ جو گھر میں بیٹھ گیا ہے، دروازہ بند کر دیا ہے اور روزی کی تلاش میں نہ نکلا اور کہتا ہے یا اللہ مجھے روزی عطا فرما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تیری روزی کا راستہ مقرر نہیں کر دیا تھا کیا؟ عزیزان گرامی، اس مقام پہ ہم کتاب خصال کے 9ویں حصے کو مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی احادیث کو اس کتاب کے 10ویں حصے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہاں تک ہم نے باب نمبر 3 کی حدیث نمبر 180 تک کو بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی حدیث کو آگے بیان کیا جائے گا۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، خوش آباد رکھے اور آپ کی تمام تر جائز دلی حاجات کو قبول فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔